اللہ 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 افضل تو ہی سب کا کبریا ہر طرف موجود ہے تو ہر طرف جلوہ تیرا ہر طرف موجود ہے تو ہر طرف جلوہ تیرا حمد کے لائق ہے تو ہے تیرا بندہ اے خدا لم یزل مالک ارض و سما اے خدا اللہ 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 خدا اے خدا لم یزل مالک ارض و سما اے خدا اللہ 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 خدا اے خدا لم یزل مالک ارض و سما اے خدا زلزلے اور غربت ہے کہیں پر یہ وبا خدا اے خدا لم یزل مالک ارض و سما اے خدا اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب نعمت افطار کی یہ روحانی ٹرانسمیشن جو کہ ARY QTV کی اسکرین پہ ذرائع ناچیز کے ساتھ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں،
اور اس سیگمنٹ کا، اس پروگرام کا جو سرنامہ ہے وہ ہے ماہ رمضان اور خواتین، جس کا آغاز محترمہ افضا نوید کی خوبصورت آواز میں کیا گیا ہے۔ جناب اللہ اللہ کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جناب آج ہم اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو جناب ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے، پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، وہ اپنے آپ پہ توکل کرنے والوں پہ، کہ جو بس اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتقین، اور جناب صابرین، ذاکرین، مومنین، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، سند ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج ہم ان پیاروں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر کھو نہیں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دنیا بنانے والے کو راضی کرنا ہے۔ میرے مہمان اسکالرز ماشاءاللہ آج ہمیں اللہ کے پیارے بندوں کا احوال سنائیں گے۔ پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ علمی اور فکری گفتگو فرماتی ہیں، ہم سب آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری دوسری مہمان اسکالر نوجوان نسل میں بہت مقبول بھی ہیں اور ہونہار بھی ہیں، ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں عالمہ سعدیہ سعید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رمضان کریم، خیر مبارک۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور ہم سلام عرض کرتے ہیں، منفرد آپ کا بھی انداز ثنا خوانی ہے، محترمہ افضا نوید، السلام علیکم۔ آپ کیسی ہیں؟ رمضان مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت۔ آپا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں کا۔ پہلے ذکر کرتے ہیں اس جماعت کا کہ جو متوکلین کی جماعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ان کا بھی تو ذکر موجود ہے نا، تو آپا ان پہ، ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل ایمان رکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات سے آغاز کیا۔ دیکھیں محبت کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں نا لو بی گیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بے شک۔ اور اللہ کے پیاروں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، وہ رب کائنات۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں محبت کا ذکر آیا، اللہ نے اپنی محبت کا ذکر پہلے کیا۔ یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا پیارا یہ بندوں سے تعلق ہے۔ وہ ہے ہی رحمان۔ رحمان کا مطلب ہی ہے وہ بہت اپنی مخلوق کو چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ مگر اس نے بتایا کہ ایسی خصوصیات، ایسی صفات کے حامل لوگ جن سے رحمت کے بھی ارادے کے بعد محبوبیت صغرا کے جو درجے پر فائز ہوتے ہیں، جنہیں ہم اللہ کے محبوب بندے کہتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات میں کامل ایمان کے حوالے سے کروں گی، انشاءاللہ آگے ذکر متوکلین کا بھی آئے گا۔ تو کامل ایمان والے کون لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے شک اور تردد دور ہو گیا۔ وہ خود کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر شک اور شبہ نہیں کرتے، ایمان میں اتنے کامل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، انہوں نے تو تجارت اپنے رب سے کر لی ہے، جان مال اللہ کو دے دیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اب اپنا کچھ رہا نہیں، تو وہ بے نیاز ہو گئے۔ تو دنیا سے جتنی بے نیازی بڑھتی ہے ادھر اتنی نیاز مندی بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ بے نیاز اپنے رنگ یوں عطا کرتا ہے کہ دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
ایمان کی مختلف حالتیں ہم بارہا سنتے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا دوں. دیکھیں ایمان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ آپ منکرات کو دیکھیں تو آپ عمل سے، آپ طاقت سے روک سکیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا درجہ کم از کم زبان سے روکیں. تیسرا درجہ کم سے کم دل میں تو برا جانیں. اس سے بھی ہم نیچے ادنا صورتحال میں چلے گئے کہ ایسے گھگو لوگ ہیں، میں انہیں کہوں گی جنہیں کوئی نظریہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اے مسلمان گھرانے میں پیدا ضرور ہو گئے ہیں مگر احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت اسلام کی ہمیں عطا ہو گئی ہے. اور اس سے بھی نیچے وہ لوگ ہیں جو انتہائی خود غرض، جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اہل ایمان کو، اسلام کو، اس نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ 5 مختلف صورتیں ہیں. ویسے آپ دیکھیں تو ایمان ہوتا ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل آپ کا مانتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، اس کی ترجمان بنتی ہے، اور اعضاء گواہی دیتے ہیں، اعمال گواہی دیتے ہیں. گویا پہلی بات کہ وہ جو اللہ نے بتائی ہیں چیزیں ان پر چلنا، اس کے بعد اپنے افعال کو درست کرنا، اس کے بعد اپنی صفات پر اس وحدہ لا شریک کا رنگ چڑھانا. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے وہ صورتحال آتی ہے کہ اللہ پھر محبت کی خاص نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ کی پسندیدہ لوگوں میں اس فہرست میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. اقوال سے گزرے، افعال سے گزرے، اب صفات پر رنگ آ گیا. تو حضور بھی فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا لو تو پھر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. ایک بھی خلق کا رنگ آ گیا. اللہ اکبر. تو یہ ایمان کامل والے ہیں جن کے اندر سے شک شبہ دور ہو جاتا ہے. انہی کو یقین والے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اس یقین کامل کے درجے کو پہنچ کے جان اندر کہیں کوئی شک شبہ نہ رہا تو یہ اللہ کا نور عطا ہو گیا، اللہ کا نور ایمان عطا ہوا تو ایمان میں اور مضبوط ہو گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جناب اب یعنی ابھی ہم نے اس جماعت کا ذکر کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور بڑے کامل ایمان والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہر مقام پہ ہمیں وہ جو درجہ کمال پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر خاص نگاہ بھی انہیں عطا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ARYQ TV پہ نعمت افطار، یہ افطار کی روحانی ٹرانسمیشن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب اللہ کے پیارے بندوں کے تعلق سے جو نیکیوں پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان کی ایک اور صفت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل خشیت الہی میں ڈوبے رہتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ کہیں مولا تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ جو وصف ہے کہ خشیت الہی میں ڈوبے رہنا، ڈرنا، اس کی کس قدر ضرورت آج کے دور میں آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ہے، اور کس طرح اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا، اور میری جانب سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. دیکھیے اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بھی عبادت ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس سے خشیت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا وہ مقرب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور بات صاف اور سیدھی کیا کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں وہ دے دوں گا کہ جس سے تم حق و باطل میں فرق کر لو گے، اور میں تمہاری تمام برائیاں اتار دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا. اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ انفال میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر گئے اس کے حکم کو مانا تو اللہ رب العزت ان پر 3 انعامات نازل فرماتا ہے. پہلا انعام وہ انہیں فرقان عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی نور اور توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے نور سے دیکھنے لگتے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی مجلس میں ایک شخص آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک اجنبی
بھی عورت پر پڑی. جب وہ مجلس میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بعض حضرات وہ آئے کہ جن کی آنکھوں میں زنا ہے تو بدکاری ہے, تو آپ نے فرمایا, تو وہاں پر وہ جو شخص موجود تھا اس نے کہا کیا ابھی بھی وحی کی آمد بند نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ مومن کی فراست ہے جو رب عطا کرتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عاجزی میں جھک گیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو رب کے آگے جھکنے میں ڈر گیا, رب کے آگے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس آیت مبارکہ کی اگر ہم تشریح دیکھیں, تفسیر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا کہ جو ہمہ تن گوش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا رہتا, یعنی وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے واپس ہوتا تو اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتا, ان کی خدمت کرتا. تو راستے میں اس کو ایک عورت روکا کرتی تھی لیکن وہ ادھر رب کے خوف سے نہیں جاتا تھا. لیکن ایک دن شیطان کا غلبہ ہوا اور جب وہ وہاں پہنچا تو قرآن پاک کی آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے وہ اگر شیطان کے بہکاوے سے متقی لوگ بھٹک جاتے ہیں تو ان پر فوراً ہی خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہوا. تو باپ جب ڈھونڈتا ہوا آیا اور گھر لے گیا. المختصر یہ کہ جب پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جب اپنا واقعہ بتایا اور جب اس جگہ پہ پہنچا کہ میں ادھر بڑھ گیا تھا تو خوف خدا سے اتنی اونچی چیخ نکلی کہ وہیں دم نکل گیا اور ختم ہو گیا. باپ نے رات میں ہی دفنایا. حضرت عمر کو جب خبر ملی تو کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. جب آپ قبر پر تشریف لے گئے تو قبر پر پہنچتے ہی آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جب آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لی تو اس وقت قبر انور سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ مجھے رب نے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے, محبتیں بھی عطا کرتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضر ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور جب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا کہ جب رب کے آگے جھکو تو اس خالص نیت کے ساتھ جھکو کہ جب تم پلٹو تو اپنے اوپر پہرا لگا دو کہ اب احکام الہی کے سوا کچھ نہیں کرنا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور کتنی پیاری ماشاءاللہ وضاحت عالمہ سعدیہ سعید نے فرمائی ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور وہ اللہ کے پیارے, وہ خشیت الہی رکھنے والے, وہ صبر بھی تو کرتے ہیں, وہ تو صابرین کی بھی جماعت ہے. تو کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گی؟ شکریہ ندا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آزمائشوں کا, ان مصائب کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی خوشخبری سنا دیجئے. اور پھر فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ صبر والوں کی اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. پھر ان کے انعامات کا ذکر کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صلوات اللہ کی طرف سے بلائیوں کا اترنا, ان پر رحمتوں کا اترنا, پھر ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا. پھر کہیں رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. علماء کرام کہتے ہیں دیکھیں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جس میں برداشت ہے, صبر ہے, اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے, جیسے تار جڑ جاتی ہے ایسے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ کے لیے اگر وہ صبر کرتا ہے تو, ورنہ مصائب تو جانوروں پر بھی آتے ہیں. تو انسان وہ ہے کمال پر وہ جاتا ہے جب اس کا تعلق باللہ کی وہ ڈور بند جاتی ہے, قائم ہو جاتی ہے. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں صبر ہر وقت چاہیے, ہر جگہ چاہیے, ہر ایک کو چاہیے, ہر حالت میں چاہیے. جب خواہشات نفسانی سے انسان رکتا ہے تو یہ بھی صبر ہے, یہ عفت و حیا بن جاتا ہے. جہاں ہمت اور حوصلہ کرنا ہے یہ بھی صبر ہے کہ ہمت اور حوصلہ کرو, یہ شجاعت ہے. جہاں کسی حقدار کو حق دینا ہے یہ بھی صبر ہے, تو یہ عدل بن جاتا ہے. اس طرح آپ جتنی صفات دیکھیں نا, ان صفات میں سب میں کہیں نہ کہیں صبر ہے. یہ برداشت ہی انسان کو تہذیب یافتہ بناتا ہے, اور عدم برداشت جہالت ہے, گمراہی ہے. آپ غیظ و غضب پر بھی آپ نے قابو پانا ہے تو آپ کو صبر چاہیے. ہر وقت ہر جگہ ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے, ٹیچر کو چاہیے, آفس ورکر کو چاہیے, آپ کسی بھی شعبے میں ہیں,
ہر وقت اس صبر کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ برداشت ہوتی ہے اتنا زیادہ بندہ اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ کردار کا ہوتا چلا کی جاتا آف سکسیس ہے. ہاں جی. اور پھر آپ دیکھیں نا تو آپ قیمتی چیز کو نا تجوری میں سنبھالتے ہیں جی. تو جو برداشت کرتا جاتا ہے اس کی دل کی تجوری میں وسعت آتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پھر اپنے راز عطا فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے دوستوں کے سوا وہ کسی کو عطا نہیں کرتا کیونکہ اس نے انہیں ہمراز بنانا ہے. اللہ اللہ. ہمراز بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کہ آپ محبوبیت کبریٰ کے اس درجے پر فائز ہیں مگر اس کے باوجود مکہ پاک کی گلیوں میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے, آپ کی ساتھیوں کو اذیت دی جا رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کمال درجے کا اختیار صبر ہے. رکھتے ہوئے اختیار اگر دعا فرما دیں تو ویسا کچھ نہ ہوتا کہ جی انگشت شہادت اٹھا دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, سورج ڈوبا پلٹ آئے تو ان کے اختیارات کی کیا بات کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا. اس کے باوجود پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, خندق کو کھودا جا رہا ہے. تو یہ سرکار کی باتیں ہیں تو ان کی باتیں کرتے ہیں تو عمل بھی کرنا ہے. اور ان کی آل نے بھی تو صبر کمال ہی کر دیا. امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر جی رضا شناسی کے اس صبر کے ان کمال درجے پر فائز ہوئے کہ اس کے بعد کوئی بھی اس مقام کو چھو نہیں پایا. تاریخ نہیں, تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ایک کلام شامل کریں گے افضل. وہ مدینہ جو کا تاج ہے جس کا دیدار معراج ہے. زندگی دے خدا جائیں دربار میں وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی, وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا. جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, माह रमज़ान और ख़वातीन में आज बड़ा प्यारा जिक्र हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह के प्यारे बंदों के ताल्लुक़ से, उनकी क्या सिफ़ात हैं और आज हमें इस दौर में रहते हुए किस तरह से उन सिफ़ात को अपनाना है, अडॉप्ट करना है अपनी डेली रूटीन में। मैं आपकी समताऊँगी सादिया, और अल्लाह के प्यारे अल्लाह अल्लाह करते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। इस सिफ़त को किस तरह से बयान करोगी? फिर वो तव्वाबीन होते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, अल्लाह प्यार भी करता है, मोहब्बत करता है उन लोगों से। तो ये दोनों सिफ़ात के तौबा करते हैं और ज़िक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ा, वाकई अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। बेशक। अब अगर बंदा मोमिन, हदीस कुदसी का मफ़हूम मुबारक है कि जब बंदा मोमिन तन्हाई में उस रब को याद करता है तो रब भी अपने दिल में उसे याद करता है। जब वो मजमे में याद करता है तो रब भी उसे मजमे में याद करता है। जब वो हाथ भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब बढ़ता है तो वो गज़ भर आता है, वो बालिश भर आता है, फिर वो दोनों हाथ के बराबर आता है, और फिर जब वो चल कर जाता है तो वो दौड़ कर आ जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने वाले उसे इतने महबूब है कि वो उसकी बारगाह में झुकते हैं तो उनका झुकना उस रब को पसंद आ जाता है कि वो जिस शान से झुक रहे होते हैं। और यही झुकने वाले जब इस जहां से जाते हैं, एक नौजवान का वाक़या है कि जब वो इस जहां से जा रहा था तो अपनी माँ से 3 वसीयतें ले ली कि माँ, जब मैं इस जहां से जाऊंगा तो तुम मुझसे वादा करके मेरी रूह को निकलते ही तो मेरे गले में रस्सी डालकर पूरे घर में घुमाएगी और ये कहेगी कि ये रब का नाफरमान था, इस जहां से चला गया। जबकि वो दिन भर रोजे रखता, रात में क़याम करता, और जाते वक्त ये हालत थी। फिर कहा कि रात के अंधेरे में दफनाना माँ, कि कहीं दिन के उजाले में कोई ये ना कह दे कि ज़मीन कहीं मुझे कबूल नहीं कर रही तो लोग कहें ये गुनाहगार था। और फिर तीसरा वादा ये लिया कि माँ, सब तो वापस आ जाएंगे लेकिन तू मेरी कब्र पर आ, शायद तेरे आने से रब मुझे बख्श दे। तो जब उस शख्स की जान निकली तो माँ ने वसीयत को सुनते हुए अमल किया। जैसे ही रस्सी उठाई, घर के चारों कोनों से आवाज़ आई कि ये रब का मुकर्रब बंदा है, रब ने इसे कबूल कर लिया। अल्लाह के प्यारों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो ये अल्लाह के वो प्यारे होते हैं कि बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। गो के अब हमें सूफिया कराम ये कहते हैं कि ऐसी वसीयत करना मना है, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि एक शख्स इस जहाँ से गया, अपने बच्चों को ये वसीयत की कि जब मैं चला जाऊँ इस जहाँ से तो मेरे जिस्म को जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो राख जमा हुई तो रब ने उससे सवाल किया कि तूने ऐसा क्यों किया? कहा, रब तेरे आगे हाजिर होने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। रब के हुजूर जब ये अर्जी पेश की, रब ने उसे बख्शिश का ऐलान कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरिश्तों को अर्श से फर्श की तरफ भेजता है और कहता है कि जहाँ लोग जिक्र कर रहे हैं उन महफिलों को ढूंढो। क्या रब नहीं जानता? रब जानता है, लेकिन बता रहा है कि फरिश्ते ढूंढते उन महफिलों में और बैठते हैं जाकर, और जब वापस पहुँचते हैं तो रब तबारक व तआला पूछता है लोग क्या कर रहे थे? वो सब कुछ जानता है, सुनना चाहता है अपने फरिश्तों के मुंह से। तो वो कहते हैं कि वो जन्नत के तलबगार थे। रब फरमाता है उन्होंने जन्नत देखी है? कहा नहीं, उन्होंने जन्नत नहीं देखी, लेकिन वो तालिब थे। तो रब फरमाता है तुम गवाह रहो, मैंने उन पर जन्नत हलाल कर दी है। वो जन्नत के मुतलाशी थे, उनको जन्नत मिल गई। फिर कहा किस चीज़ का सवाल करते थे? कहा तेरे गज़ब से पनाह मांगते थे, जहन्नम से पनाह मांगते थे। कहा उन्होंने देखी है? कहा नहीं देखी। तो रब तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि मैंने उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया। और आप ये देखें कि ये जो निस्बतों का असर है कि अच्छों की महफिल में बैठने का भी क्या असर मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा कि जब कोई शख्स उस महफिल में किसी से सिर्फ मिलने आया तो फरिश्ते कहेंगे कि रब क्या उसे इसकी तवक्को और तौफीक है कि तू उसे बख्श देगा? रब फरमाएगा वो मेरे प्यारों की महफिल में चल कर आ गया, उनके सदक़े में मैंने उन्हें भी बख्श दिया। तो अल्लाह के प्यारों के जिक्र की महफिलों में, रब के जिक्र की महफिलों में बैठेंगे तो रब अता करने पर कादिर है, और वो तौबा और इस्तिग़फ़ार को भी कबूल कर लिया करता है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ इस बात पर करूँगी कि दुनिया की फिक्र तुझको अगर 100 लगी रहे, लेकिन ये शर्त है कि उधर लौ लगी रहे। वाह वाह, खुश रहिए, क्या बात है। आपा मुतवक्किलीन के हवाले से सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल करने वाली जमात, हम कैसे उसमें शामिल हों? हमारा भी तो जिक्र होना चाहिए ना, हमें भी तो तवक्कुल पता होना चाहिए। बेशक निदा, तवक्कुल ये एक कल्बी अमल है, दिल का अमल है। बहुत सारे अमाल हमारे बदन के होते हैं, आज़ा के होते हैं, तो आज़ा के और अमाल पीछे रह जाते हैं। कल्बी अमाल उन पर फौकियत ले जाते हैं, क्योंकि अमाल को दुनिया देखती है, कल्ब के अमाल को रब देखता है।
تو بھروسہ جب اس پر ہوتا ہے، توکل اس پر ہوتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو 3 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اسباب کو استعمال کرنا، نظریات 2 ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اسباب پر ہی تکیہ کر لیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسباب چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے توکل کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں نظریات اسلام کی روح سے غلط ہیں۔ پہلا یہ کہ اسباب کو استعمال کریں، عام آدمی کا توکل اس درجے پر ضرور ہونا چاہیے کہ اسباب استعمال کرتے ہوئے بروئے کار لاتے ہوئے پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ جیسے ایک اعرابی آتا ہے اور وہ اونٹ کو کھلا چھوڑ آتا ہے کہ میں نے توکل پہ چھوڑا، تو حضور نے فرمایا جاؤ اسے باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو یہ ہے اسباب کو استعمال کرنا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان اسباب پر تکیہ نہ کرنا۔ جیسے ہم عام جملہ بولتے ہیں نا کہ کامیابی ملی تو میری محنت سے ملی، میں نے اتنا پڑھا تو نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کی محنت کس کام کی؟ تو بھروسہ اس کی طرف، نعمتیں اس کی طرف نسبت دینی کہ اسی نے عطا کیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ادنا درجہ، حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادنا درجہ توکل کا یہ ہے کہ آرزو کو ترک کر دو، خواہش کو ترک کر دو۔ اس سے اوسط درجہ یہ ہے اختیار کو ترک کر دو، اختیار کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے خود کو رب کے آگے تسلیم و رضا کا ایسا پیکر بن جانا جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ جدھر پلٹے ادھر چلا جاتا ہے۔ تو بندہ اس قدر اللہ کی محبت میں ہو جائے، وہ رفتہ ہو جائے کہ اس کی اپنی ذات، اپنا وجود، اپنی پسند ناپسند رہے ہی نہیں۔ تو وہ اتنا زیادہ، یہ ہے متوکلین۔ اور پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آتا ہے شخص، وہ تلوار آپ ہی کی اٹھا لیتا ہے، آپ سو رہے ہیں اور کہتا ہے اب کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا میرا اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، بے شک۔ تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نارے نمرود میں جانا، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو یہ بھی ان کے توکل اور بھروسے کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں قلبی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، سپاس گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی، اور محترمہ افضہ نوید، ماشاءاللہ خوبصورت آغاز، اور پھر ایک کلام اور ایک اور کلام ہم آپ کی آواز میں شامل کریں گے۔ جناب بات یہ ہے کہ اللہ کی جو محبت پانا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ٹوٹ کے سب سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ میں جب سنتی ہوں تو بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا تو ہونا چاہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ دنیا میں بھی ہم سب ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کی جماعت میں شامل فرما لے، وہ تمام صفات جن کا، ایٹریبیوٹ جن کا ذکر کیا گیا، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو
رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ اور سراپا معصیت غبار ہے بے حد گناہوں کا یا رسول اللہ بہت گناہگار ہوں سیاہ کار ہوں کرم کی